اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 اکتوبر 2022 تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں کسی بھی پارٹی کے ایک سابق پارلیمنٹیرین تھے، ان کے باڈی گارڈ نے فائرنگ کی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ بالکل گرفتاری ان کی بنتی تھی، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کہ ان کے اشارے پہ ہوئی یا نہیں، اور جو بھی سزا اس کی ہونی چاہیے انکوائری کے بعد اگر وہ اس میں ملوث تھے ہونی چاہیے، مگر گلے کے اندر تختی ڈال کے ریکارڈ یافتہ مجرموں کی طرح ان کی ایک تصویر شیئر کی گئی، جس کو میں نے شیئر کیا، اور خاص طور پہ میں نے ملازمین کو یہ پیغام دیا تھا اس پوسٹ میں کہ اس کو آپ لوگوں نے سیاسی پہلو سے نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین عوام کا منتخب نمائندہ تھا جس کے گلے کے اندر جو ہے وہ تختی ڈال کے جس طرح سے عادی مجرم ہوتے ہیں وہ شیئر کی گئی۔ میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے وہ لیا انہوں نے وہ دیکھ چکے، مگر دکھ اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ملازمین پڑھے لکھے اور جاہل جن لوگوں نے اس کے اوپر سیاسی اس کو رنگ دینے کی کوشش کی، واضح طور کے اوپر میں نے اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس کو سیاسی اینگل سے آپ نے نہیں دیکھنا ہے۔ کل کو میں احتجاج کرتا ہوں ملازمین کے حق میں، ریڈ زون کی وائلیشن کرتا ہوں، تو کیا میرے گلے میں تختی ڈال کے اس کو سوشل میڈیا پہ گھمایا جائے گا کہ میں عادی مجرم ہوں یا کچھ اس طرح سے؟ یا آپ ملازمین نکلتے ہیں؟ کیا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیڈر یا کچھ ہے، میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اس طرح سے ہونا چاہیے نہیں تھا، ایک غلط کام ہوا، آئی جی آپریشن نے اس کے اوپر جو ہے انکوائری کر دی ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن۔ اب آ جاتے ہیں ہم پروٹیسٹ کے حوالے سے اور مطالبات کے حوالے سے۔ میں ملازمین کو کہتا چلوں کہ ہم ملازمین جو بھی موجودہ منتخب گورنمنٹ ہے، اگر گزشتہ عمران خان صاحب کی تھی تو ان کے ساتھ تھے، اور ابھی موجودہ گورنمنٹ مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم، تمام جماعتوں کی ہے۔ بحیثیت سرکاری ملازم یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ملک کو ترقی اور اس کی ترقی کی جانب گامزن کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ رہیں۔ بالکل ہم موجودہ حکومت کے ساتھ تھے، ہیں، انشاءاللہ تعالی رہیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز پہلے میں نے آپ پہ واضح کی تھی، جو ملازمین یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کے حوالے سے کیا ہوا، جو میٹنگز وغیرہ ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میں آج واضح طور پہ 22 تاریخ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک عملی طور کے اوپر آپ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نظر نہیں آئے گا، آپ تیاری نہیں اپنی کریں گے کہ آپ 8 نومبر کو یا حکومت کے حق میں کنونشن کرنے کے لیے شکریہ کا، اگر ہمارے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں، اور ان کیس مطالبات پورے نہیں ہوتے تو اپنے بچوں کے جائز آئینی حق کے لیے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، تب تک کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی مطالبے کی، خواہ تنخواہوں میں تفریق کا مسئلہ ہے، پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن کے مطابق ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس میں اضافے کا مسئلہ ہے، وفاقی ملازمین کی اپ گریڈیشن ہے، یا تمام ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ پیڈ ملازمین کے ریگولرائزیشن کا ایشو ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ تمام یونینز، ایسوسی ایشنز جو الائنس کے اندر شامل ہیں، خواہ وفاقی ہو یا صوبائی، سب کے نالج میں ہے کہ 8 نومبر کو جو ہے اسلام آباد میں تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کی طرف سے پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، کتنی یونینز، ایسوسی ایشنز خاموش ہیں، اس کے اوپر اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ تمام ملازمین کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کا جائز آئینی حق لینا ہے، میں پھر واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے جو مطالبات ہیں جو جائز اور آئینی ہیں، اگر ان کو آپ پورا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی یونین ایسوسی ایشن کا ویٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ آپ کو بلائیں گے، گاڑیوں میں بٹھائیں گے، لے کے جائیں گے۔ جو آپ کی یونین ایسوسی ایشن ہے اس سے رابطہ کریں، ان کو آگے لگائیں کہ آپ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں،
آپ دعوے دار ہیں ہمارے لیڈر ہونے کے، تو جو وفاق کے اندر ایک دفعہ پھر سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے ایک دھرنا ہونے کے لیے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی یونین ایسوسی ایشن نہیں آتی، اس میسج کو شیئر کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں بالکل پہلی صف کے اندر موجود ہوں گا، مگر مطالبات کی منظوری آپ کی شرکت کے ساتھ مشروط ہے، یہ بالکل ذہن کے اندر رکھیں، اور احتجاج میں آتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ سردی بڑھ رہی ہے، گرم کپڑے، کمبل، بستر وغیرہ ہر صورت میں آپ نے لے کے آنا ہے۔ اگر احتجاج کی نوبت آتی ہے بالکل تیاری رکھیں۔ مجھے امید ہے عبد الرحمان خان کانجو صاحب، احسن اقبال صاحب اور ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب پازیٹیو رول پلے کریں گے ملازمین کو ریلیف دلوانے میں، مگر اگر خرگوش کی طرح آپ ریڈ لائن کے پاس جا کے سو گئے تو پھر مطالبات کی منظوری ناممکن ہے۔ ہم حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، اور اس طرح سے شکریہ ادا کریں گے کہ جس طرح سے حکومت حقدار ہوگی۔ اگر ہمارے مطالبات پورے ہوتے ہیں، ہم ایک عظیم الشان کنونشن منعقد کریں گے، اور ملازمین یہ بالکل ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی سیاسی جماعت، اس کو پولیٹیکل ہم نے نہ پہلے رکھا ہے۔ عمران خان کے دور میں اگر ہم پروٹیسٹ کر رہے تھے، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو کہا تھا کہ برائے مہربانی اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے تو پارلیمنٹ میں اٹھائیں۔ بالکل ابھی بھی کوئی اپوزیشن انشاءاللہ تعالی ہمارے احتجاج میں نہیں آئے گی، ہماری حکومت ہے، ہم اپنی گورنمنٹ سے لیں گے بالکل اسی طرح سے جس طرح اپنا بچہ اپنے والدین سے کوئی حق مانگتا ہے۔ یہ جتنے سوشل میڈیا کے اوپر انتظار کر رہے ہیں اپ گریڈیشن کا، ریگولرائزیشن کا، عملی طور پہ جب میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے 13 تاریخ کو واپس نہیں جانا، تو وہاں پہ میں نے تعداد گنی تھی کہ کتنے لوگ ہیں۔ ملازمین اتفاق اتحاد کا مظاہرہ رکھیں، ہر طریقے سے، میں واضح کرتا جا رہا ہوں، ہر طریقے سے آپ کے 8 نومبر کے احتجاجی دھرنے کو ناکام کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک تعداد اکٹھی نہ ہو سکے۔ صوبوں کے ملازمین کو پہلے کی طرح یہ کہا جائے گا کہ صوبوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ تاریخ گواہ ہے کہ صوبوں کے ملازمین بھی مستفید ہوئے۔ وفاق کے ملازمین کو کہا جائے گا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں، صوبوں سے فائنینشیل امپیکٹ بہت بڑھ جائے گا۔ تو بہت واضح ہے کہ جب مطالبات وفاق میں پورے ہوں گے تو اس کا فائنینشیل امپیکٹ وفاقی ملازمین کا نکلے گا۔ ہر ادارہ اپنے طور پہ کوشش کر کے دیکھ چکا، اکٹھے رہیں گے تو مطالبات پورے ہوں گے، یہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ تمام ساتھی اپنی یونین ایسوسی ایشن کو موٹیویٹ کریں، موبیلائز کریں، آپ کی پوسٹیں شیئر ہونی چاہیے، ہر ملازم تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ 5.5 لاکھ وفاق کے ملازمین ہیں جنہوں نے بینیفٹ اٹھانا ہے، اور ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس کی بات کی جائے تو 14 لاکھ ملازمین ہوں گے جن کو یہ بینیفٹ ملنا ہے۔ عملی طور پہ کتنے ساتھی احتجاج میں آتے ہیں؟ گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا، اپنا حق لینے کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ بصورت دیگر میں آج کی ڈیٹ میں 22 تاریخ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ 9 دن ہو چکے، جو ہمارے قائدین کی سستی ہے اور ملازمین کی جو سستی ہے، کسی قسم کی امید نہ رکھیں کہ آپ کو کسی قسم کا ریلیف ملے گا۔ اس میسج کو شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 8 نومبر اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔